آج کی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں ہے۔ اس گاؤں میں یہ رواج ہے کہ جو بھی اس میں رہتا ہے اس ہر شخص کے پاس ایک نہ ایک گھوڑا ضرور ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اسے جہاں بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ اس گھوڑے پر کرتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی لوفی رہتی ہے۔ لڑکی جو لوفی ہے وہ اس گاؤں میں سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے، لیکن لوفی کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ لوفی کے پاس کوئی گھوڑا نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوفی کو کوئی گھوڑا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ لوفی کہتی تھی جیسی میں پیاری ہوں مجھے بھی ایک بہت خوبصورت سا گھوڑا چاہیے، مگر جب بھی لوفی کو کوئی گھوڑا دکھایا جاتا تو لوفی کو پسند نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ یہ اس کا رنگ سفید نہیں ہے، کبھی کہتی کہ اس کے بال اچھے نہیں ہیں، کبھی کہتی یہ چلتا اچھا نہیں ہے، تو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی اور لوفی کوئی گھوڑا نہ رکھتی تھی۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک گھوڑا آیا جو ہر شخص کے پاس گیا، مگر ہر شخص نے اسے دھتکار دیا۔ اسے دھتکارنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اور وہ کسی کو پسند نہیں آتا تھا۔ جو اس کو دیکھتا تھا کہتا تھا کہ نہیں، میں تو اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ تو بالکل خوبصورت گھوڑا نہیں ہے۔ وہ گھوڑا بیچارہ بہت مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایون کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دم سے اچانک وہاں سے لوفی گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھوڑا بہت مایوس بیٹھا ہے۔ جیسے ہی وہ اس گھوڑے کے پاس پہنچتی ہے تو اسے لوگوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ گھوڑا بیچارہ کوئی اتنا اچھا ہے، مگر کوئی شخص اس گھوڑے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوفی کو اس گھوڑے کو دیکھ کے بہت ترس آتا ہے۔ لوفی کہتی ہے کہ میں اس گھوڑے کو رکھوں گی اور آئندہ سے یہ میرا گھوڑا ہوگا۔ ہر شخص بہت حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ لوفی کو تو کوئی گھوڑا پسند ہی نہیں آتا تھا، اچھے سے خوبصورت گھوڑے اس کو پسند نہیں آتے تھے اور یہ اتنا برا گھوڑا رکھ رہی ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ لوفی کو کہتے ہیں کہ تم نے کیسا گھوڑا رکھ لیا ہے، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں۔ مگر لوفی کہتی ہے تم لوگوں کو اس سے کیا غرض، میرا گھوڑا ہے، مجھے پسند ہے، میں نے رکھ لیا۔ اس کے بعد جب بھی لوفی اس گھوڑے کے ساتھ کہیں بھی گھومتی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو لوفی نے کیسا گندا سا گھوڑا رکھ لیا ہے۔ مگر جب بھی کوئی اس کا مذاق اڑاتا تو لوفی اس بندے کو بہت ڈانٹتی، کیونکہ وہ محسوس کرتی تھی کہ جیسے ہی اس گھوڑے کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کو بہت دکھ تکلیف ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ ہر شخص کو جواب دیتی تھی کہ خبردار کہ میرے کوئی گھوڑے کے بارے میں ایسی بات نہ کرے۔ لوفی کو اس میں گھوڑے سے اس قدر محبت ہو گئی کہ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اس کو کھانا کھلاتی تھی، اور اگر کوئی بھی شخص لوفی کے گھوڑے کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا تو اس کو ٹکا سا جواب دے دیتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ خبردار میرے گھوڑے کے بارے میں کسی نے آئندہ کوئی بات کی ہو تو۔ ایک دن اچانک سے لوفی کے گاؤں میں بہت زیادہ آگ لگ جاتی ہے، ہر چیز تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ اس گاؤں میں آگ کی گھیر میں آ جاتے ہیں، ایون کہ سارے گھوڑے بھاگ جاتے ہیں، اور جو سارے گھوڑے کے مالک ہوتے ہیں وہ سارے اس آگ میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی لوفی کا گھوڑا دیکھتا ہے کہ لوفی مصیبت میں ہے تو وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے لوفی کو وہاں سے نکال کر لاتا ہے اور اسے کہیں دور تک لے جاتا ہے، اور پھر لوفی کو سنبھال کر رکھنے کے آنے کے بعد وہ باقی گاؤں والوں کی بھی مدد کرتا ہے اور سب کو بچاتا ہے۔ پھر سب اس بات کو سوچتے ہیں کہ لوفی کا ہی گھوڑا ہے جس نے ہم سب کی مدد کی، ورنہ ہم سب کے اپنے گھوڑے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جبکہ ہم سب لوگ لوفی کے گھوڑے سے بہت نفرت کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن لوفی کا ہی گھوڑا ہے جس نے ہم سب کی مدد کی۔ پھر سارے گاؤں والے مل جل کر آتے ہیں اور لوفی سے اور اس کے گھوڑے سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اس کا دل بہت دکھایا، اور پھر سب لوگ لوفی اور اس کے گھوڑے کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارا اور تمہارے گھوڑے کا بہت شکریہ، جو ہمارے مذاق اڑانے کے باوجود بھی تم لوگوں نے ہماری مدد کی۔ اور لوفی کا گھوڑا اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور لوفی کو بھی اپنے گھوڑے پر بہت فخر ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اچھا گھوڑا ہے جو ہر ایک کی مدد کرتا ہے اور کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ لوفی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ کو اب معلوم ہوا کہ میں کیوں نہیں کوئی گھوڑا لیتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا ہی گھوڑا چاہیے تھا اپنے لیے۔